قرآن مجید میں ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تم تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے مختلف معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے کہ تم بیوی کے ساتھ صحبت کر کے لذت حاصل کرو، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اسی طرح اس کا دوسرا معنی ہے کہ پاک دامنی حاصل کرو، یعنی اپنے تعلقات اپنی بیوی تک محدود رکھ کے پاک دامنی حاصل کرو۔ اسی طرح اس کا تیسرا ایک معنی ہے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر کے اولاد کو حاصل کرو، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تو یہ تین معنی کیے جا سکتے ہیں وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کی۔ اور جو موجودہ دور میں کفار نے ایک مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے، 2 بچے 2 ہی اچھے، یہ جو نعرہ لگایا گیا ہے، اگر کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ رب العالمین کا یہ حکم وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور دیگر آیات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ دین اسلام میں اس نیت سے بچوں کو حاصل نہ کرنا کہ کل کو میں ان کو کھلاؤں گا کہاں سے، یہ حرام ہے، منع ہے۔ تو دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں، بلکہ میاں بیوی کے تعلق کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی نسل کو آگے بڑھانا۔ اگر بیوی بیمار ہے تو دین اسلام میں اس کا ایک طریقہ بتلایا گیا ہے کہ دین اسلام میں عزل کی اجازت ہے۔ عزل کا معنی ہوتا ہے کہ جب آدمی ڈسچارج ہونے لگے، انزال ہونے لگے، تو بیوی سے علیحدہ ہو جائے۔ یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، مزید وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، اگر بچہ پیدا کرے گی اس کی جان کو خطرہ ہے، تو دین اسلام نے یہ طریقہ بتلایا ہے عزل کا کہ آدمی عزل کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی ایسے طریقے استعمال کرنا یا ایسی ادویات استعمال کرنا جن ادویات سے آدمی جو ہے اس کی بیوی کو نقصان ہوتا ہے، اس طرح کی ادویات نہیں استعمال کرنی چاہیے، نہ ہی ٹیوب وغیرہ رکھوانی چاہیے۔ یہ غیر شرعی چیزیں ہیں۔ جو اجازت شریعت نے دی ہے وہ صرف عزل کی ہے، تو عزل آدمی اپنی بیوی سے کر سکتا ہے۔ اسی طرح وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اس بات کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرے، لواطت کے تعلقات کسی دوسرے کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ قائم نہ کرے۔ اسی طرح یہاں ایک اور مسئلہ بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانا منع ہے، لیکن اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا جائے تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ تو یہ ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی تھے سلمہ بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ پیش آ گیا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس روزے کی حالت میں چلے گئے۔ صحابہ کو جب کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آتا کہ وہ سمجھتے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو گئی ہے، وہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ آج کے مسلمان کی طرح نہیں کہ جس طرح ناک پر مکھی بیٹھی ہے تو اڑا دے، گناہ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی وہ پریشان ہو جاتے۔ یہ پریشانی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کیا اللہ کے رسول اس طرح مجھ سے غلطی ہو گئی۔
آپ نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو غریب ہوں، میرے پاس کہاں سے غلام آ گیا، میں غلام نہیں آزاد کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم 2 مہینے کے پیدر پہ روزے رکھ سکتے ہو؟ پیدر پہ روزے رکھنے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 مہینے کے پیدر پہ روزوں کی بات کرتے ہیں، رمضان کا 1 مہینہ ہے، وہ 1 مہینہ تو میں صبر نہیں کر سکا، 2 مہینے کے پیدر پہ روزے میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو غریب آدمی ہوں، میرے اپنے گھر کا خرچہ پتہ نہیں کیسے چلتا ہے، ہم میاں بیوی پتہ نہیں کیسے گزارا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا ایک ٹوکرا کھجوروں کا لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کدھر گیا ہے؟ نوجوان جو مسئلہ پوچھ رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا، جی میں اللہ کے رسول میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح کرو کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، یہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دو۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول کون سے غریب؟ کہنے لگا اللہ کے رسول سارے مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں، تو میں کس کو کھلاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، حدیث کے اندر ذکر ہے آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تم یہ لے جاؤ، تم خود ہی کھا لینا، اللہ رب العالمین اسی کو تمہارے لیے صدقہ بنا دیں گے۔ تو دین اسلام کے اندر روزے کی حالت میں کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ اگر وہ بیوی کے قریب جائے گا پھر اس کے 3 جو ہیں فدیے دین اسلام نے رکھے ہیں، یا غلام آزاد کرے، یا پیدر پہ 2 مہینے کے روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور بالکل یہی کفارہ زہار کا کفارہ بھی ہے، جس طرح یہ روزے کی حالت میں بیوی کے قریب جانے کا کفارہ ہے، اسی طرح زہار کا کفارہ بھی ہے۔